پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اور جو ہیں وہ سیٹس جو ہیں وہ فل کر لیجئے. اگر کوئی باہر ہے تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اندر آ جائیے، کیونکہ ہر صبح آتی ہے ایک یاد لے کر اور ہر صبح جاتی ہے ایک یاد لے کر. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتی ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. پیس لیڈرز کانفرنس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے، جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی، جس کی ذات عظیم سے عظیم تر، جو بلند سے بلند تر، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو بنا کسی تمہید کے میں سٹیج پر دعوت دوں گی حافظ محمد احسن صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں، جن کا تعلق نمل یونیورسٹی سے ہے، کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. میوزک کو بند کر دیجئے. گزارش ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور مہربان ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ محمد احسن صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ آگے بڑھتی ہوں اور نعت رسول مقبول کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گی کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خام آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، اور جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام، کہ ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میداں سرفراز ہوتا ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور پیس لیڈرشپ کانفرنس میں تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس وطن کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ بہت سی مشکلیں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، بہت سا ڈپریشن ہے، بہت سٹریس ہے۔ پاکستان بہت زیادہ ترقی پذیر ممالک میں بھی آج کل شمار کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے میں یہ کہتی آئی ہوں کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم نے ایک ساتھ مل کر پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اور یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ آپ لوگ آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گی ایک بار آپ لوگ اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجئے اور پتہ چلے کہ یہاں پر ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج کا ایونٹ نہ صرف میں نے بلکہ تمام مینجمنٹ ٹیم جتنی بھی ہمارے یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ تمام لوگوں نے مل کر سکسیسفل بنانا ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ 5 صوبوں کی ایک لڑی ہے، اخوتوں کا حسین سنگم۔ یہ میرا پاکستان، یہ آپ کا پاکستان، جو نہ ہی حسینوں کی اداؤں سے بنا اور نہ ہی رقص تبسم کا کرشمہ ہے، بلکہ اس عشق اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ تو میں چاہوں گی اس پاکستان کے لیے، ہمارے وطن کے لیے چند اشعار کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے لیے مؤدب کھڑے ہو جائیں۔ کا
पाकिस्तान, पाकिस्तान। एक बार फिर आवाज़ थोड़ी ऊंची, आप पता चले कि इधर इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जितने भी मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, तमाम अहबाब से एक बार फिर बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। और तमाम टीम से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मैनेज हो जाइए। सो all right, ladies and gentlemen, a very, very good morning to all of you. In this beautiful morning ahead, ladies and gentlemen, this is me, Anchor Siba Ejaz Mirza, your host for this beautiful morning, and I'm really grateful and really delightful that you are giving your available time for this beautiful morning, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcoming each one of you present out here. So without further delay, we could start this morning, beautiful morning, with a huge round of applause. Everyone, भरपूर clapping होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि तमाम यहाँ पर जो अवॉर्डीज़ मौजूद हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। हमारे यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। जितने भी स्पीकर यहाँ पर आएंगे उनकी एक दिन की मेहनत नहीं है, इल्म का ख़जाना है। और पाकिस्तान की तरक्की में वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और करते भी आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ना वो ख़ुद कामयाब हुए बल्कि दूसरों को भी कामयाब कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी निशानी है लीडर्स की। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, कुछ तो छुपे हुए हैं, लेकिन दी वॉलंटियर सोसाइटी, महर शहरियार, उनकी टीम जो है ऐसे जो कीमती हमारे पास असासे हैं उनको निकाल के लाती है और उनको हमारे सामने रखती है कि हमें उम्मीद की एक रोशनी हमें नज़र आती है, हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है। और इंशाअल्लाह ताला के मिटाकर अंधेरों का नाम व निशान, उजालों की बस्ती बसाएंगे हम। और मैं ओपनिंग नोट के लिए अब स्टेज पर दावत दूंगी हमारे बहुत ही प्यारे यहाँ पर टीम के मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। आपकी भरपूर तालियों में कि वो स्टेज पर आएँ और ओपनिंग नोट जो है वो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन और मैं दी वॉलंटियर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। आप सबको दी वॉलंटियर सोसाइटी की तरफ से, ग्लोबल यूथ एसोसिएशन की तरफ से पीस लीडर कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा दी वॉलंटियर सोसाइटी का कि वो है क्या, वो काम क्या कर रही है। दी वॉलंटियर सोसाइटी महर शहरियार ने आज से 3 साल पहले बनाई थी, जबकि वो ख़ुद यूनिवर्सिटी में थे। और इसको बनाने का मकसद पाकिस्तान को सर्व करना था, ह्यूमैनिटी को सर्व करना था, जो कि आज तक हम लोग अपने मकासद में इजाफ़ा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम लोगों ने 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा दी वॉलंटियर सोसाइटी ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो किसी ने शायद सोचे भी नहीं थे। और हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ों का इनिशिएटिव लिया है जिसमें बहुत कोर हमारे जो इनिशिएटिव है वो विंड ऑफ शैटरिंग एक, जिसमें हम लोगों ने 150 प्लस 200 प्लस स्कूल्स को विज़िट किया और 1500 to 2000 जो हमारे किड्स हैं उनको हम लोगों ने एजुकेट किया अबाउट गुड टच एंड बैड टच और इन सब चीज़ों के बारे में, जिससे आजकल बहुत, आप सबको भी पता है कि बहुत हालात का, तो जिससे उनको हैरेसमेंट वगैरह से और इन चीज़ों से बचने के लिए बेसिक जो उसकी एजुकेशन थी वो। इसके अलावा जो हमारा मेन एक इनिशिएटिव था आईटी लैब्स का, वो हम लोगों ने ऑर्फनेजेस में, जहाँ पे आई डोंट थिंक सो किसी ने ये इनिशिएटिव लिया होगा कि ऑर्फनेजेस में ऑर्फन बच्चों को आईटी लैब्स, कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना। और इसके अलावा मदरसा के बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं उनको इस चीज़ में लाना, टेक्नोलॉजी से टच करने के लिए। उसके बाद जो हमारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं मकासद में, क्योंकि हम लोग एक मकसद, एक विज़न के तहत चाह रहे हैं। दी वॉलंटियर सोसाइटी एक विज़न के तहत चाह रही है और इस वजह से आज तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। और हमें अपने ऊपर फ़ख्र होता है कि हम लोग पाकिस्तान को इतना अच्छे सर्व कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद मैं पीस लीडर कॉन्फ्रेंस जो हमारी है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये हम लोगों ने दिसंबर में हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि दिसंबर को पीस से रिलेट किया जाता है। 16 दिसंबर वाला जो इंसिडेंट हुआ था आप सबको पता है उसके बारे में। तो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्किद की जाती है ट्रिब्यूट देने के लिए
جو ہمارے پیس میکرز ہیں ان کو، بچوں کو، پاکستان کے لیے جو لوگ کونے کونے سے کام کر رہے ہیں اپنے فیسز دکھائے بغیر، ان کو ہم لوگوں نے یہاں پہ اکٹھا کرنا اور ان کو اسٹیج پہ لا کے ان کو وہ رسپیکٹ دینا کہ وہ پاکستان کے لیے اتنا سرو کر رہے ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو، اور ہم لوگ ان کو یہاں پہ لا کے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور وہ چیز ان کو ایکنالجمنٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں. اور یہ کانفرنس کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ. میں اپنی بات کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ میرے پختہ ارادے خود میری تقدیر بدلیں گے، میرے پختہ ارادے خود میری تقدیر بدلیں گے، میری قسمت محتاج نہیں ہاتھ کی لکیروں کی. جزاک اللہ. بہت شکریہ زین العابدین، اوپننگ نوٹ پیش کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ بھی ہیں یہاں پر، اور ساتھ کے ساتھ وہ خود آپ کو اپنا تعارف کروائیں گے، ان کی کیا کمپنی ہے، کیا کام کرتے ہیں. ویلکم نوٹ کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کاشف ظہیر کمبو صاحب کے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کافی موجود ہیں، اس لیے تھوڑی کلیپنگ زیادہ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بچوں، اس ہمارے ہاں، ہمارے خاص طور پر پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ سال ڈیڑھ سے ایک ہوپ لیس کی کیفیت اور ایک پولیٹیکل پرولیفریشن کافی حد تک جو ہے نا وہ اس کا ایک مومنٹم ہائی ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح کی صورتحال کا ہمیں 2015 کے بعد سامنا کرنا پڑا. وار آن ٹیرر، APS کا انسیڈنٹ ہوا. تو یہ پیس کانفرنسز کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی 8-9 سال پہلے ہم نے اس وقت شروع کیا جب APS کا انسیڈنٹ ہوا. اور یہ آپ ہی طرح کے کچھ ڈیڈیکیٹڈ انڈیویجول تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ہر سال ہم اس انیشیٹو کو لے کے چل رہے ہیں. آج ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز ہم اس کو صرف اسلام آباد میں ہوسٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ان پیس کانفرنسز کو ایک دن میں ہمیں یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ 18 سٹیز کے اندر، بلوچستان، سندھ، KPK، پنجاب اور گلگت بلتستان کشمیر کے اندر ہم نے 18 شہروں کے اندر ایک ہی دن میں اس کو کر کے پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا ہم نے پیغام کا میسیج دنیا کو دیا. اچھا، مسئلہ کیا ہوتا ہے جو میں پہلے بھی مختلف فورمز کے اوپر اس بات کا ادراک کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر ہم نے وار آن ٹیرر لڑی، دنیا نے کہا دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ہم فرنٹ کے اوپر آئے. 1 لاکھ سے زائد شہادتیں ہیں ہماری وار آن ٹیرر کے اندر. دنیا میں کسی ملک نے اتنی شہادتیں نہیں دی. کس کے لیے؟ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، کہ گلوبل کمیونٹی ہمارے پاس آئی کہ ہم دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ چاہیے. پاکستان وار آن ٹیرر کے اندر فرنٹ اسٹیٹ کے طور پر ہم گئے. اسی دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے 40 لاکھ مہاجرین کو ہم نے، پاکستان نے جگہ دی. دنیا میں کسی نے اتنے مہاجرین کو جگہ نہیں دی. اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے دیہات، ہر جگہ کے اوپر ہم نے ویلکم کیا. اور بدلے میں دنیا نے ہمیں کیا دیا کہ ہمیں ٹیررسٹ نیشن کے طور پر ہمارے اوپر لیبل لگانا شروع کر دیا. اور انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نے غلط کیا، مجھے گلہ اپنے نوجوانوں سے ہے کہ ہم نے اس لیبل کو ایکسیپٹ کیا اور ایز اٹ از پروپیگیٹ کیا. ہم نے اس کا ریبٹل نہیں دیا، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. کہ اگر یہ وار آن ٹیرر ہم نہیں لڑتے تو یہ ویسٹ کو اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں وہاں پہ ان کو لڑنی پڑتی، اور جو کیجویلٹیز اور جو ڈراسٹک کانسیکوینسز وہاں پہ ہوتے وہ ان کو وہاں پہ اس سے بھیانک اور شدید ہوتے. پھر ایک اور بڑا دنیا میں ہمارے اوپر
کہ پاکستان کو ڈونیشنز دی ہیں دنیا نے وار آن ٹیرر کے اندر. بھائی $100 بلین سے زائد کا نقصان ہے پاکستان کا. $100 بلین سے زیادہ نقصان ہے اس وار آن ٹیرر کے اندر. اور ہمیں جو اس کے اندر ایڈز دی گئی وہ $20 سے $25 بلین سے زیادہ نہیں ہے. باقی قرضے ہیں سارے. تو میری اپنے نوجوانوں سے درخواست ہے, ریکویسٹ ہے, اور بلکہ میں انہیں کہوں گا کہ آپ دشمن کے بیانیے کا, ویسٹرن پروپیگنڈے کا کبھی حصہ نہ بنیں. اور جو بھی ریڈنگ کریں یہ آپ کا ملک ہے. یقین مانیے جن قوموں کے پاس ممالک نہیں ہیں, ریاستیں نہیں ہیں, وہ دنیا کے اندر جو کنٹری لیس پیپل ہیں, وہ آپ وہ سچویشن کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے پاکستان. مسائل, مسئلے, پریشانیاں قوموں پہ آتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان 70 سال عمر ہے, 70 سال 75 ایئرس, اور یہ کوئی اتنی بڑی قوموں کی زندگی میں اتنی بڑی یہ عمر بھی نہیں ہوا کرتی. ایک نئی قوم, یہ اس سے کڑا وقت 71 میں ہم پہ آیا تھا, ایسٹ پاکستان کی اگر ہم بات کریں 1971 کے اندر. اور اس وقت کے حالات بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہی لسانیت پرست تحریکیں, عصبیت پرست تحریکیں اور پرولیفریشن, پولیٹیکلی ڈویژن, ہمیشہ یاد رکھیں جو اندرونی خلفشار ہے یہ بیرونی حملہ آوروں کو حملے کی دعوت ہوتی ہے. کہ اگر قوم متحد نہیں ہے, قوم کے اندر یونٹی نہیں ہے, تو پھر یہ دشمن کا حق بنتا ہے کہ وہ حملہ کر لے. تو آج کی سائبر کی دنیا کے اندر آپ کے بارڈرز ویسے بھی اوپن ہیں, سائبر سپیس اوپن ہے. سائبر سپیس کے اندر کوئی بھی آپ کے اوپر کسی وقت بھی آپ کے نوجوانوں کو ورگلا سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر, نالج کے اوپر فوکس کریں, اور اس وطن کے ساتھ آپ کی لائلٹی جو ہے اس کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات, ویسٹرن آتھرز کہتے ہیں لائلٹی فار دی گورنمنٹ وین اٹ ورکس, اور لائلٹی فار دی اسٹیٹ ایوری ٹائم. جزاک اللہ. بہت شکریہ کاشف ظہیر کمبو صاحب, ایک بار پھر بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پر آج کے مہمان موجود ہیں اور بہت اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں. اب میں جن گیسٹ اسپیکر کو یہاں پر انوائٹ کروں گی ان کو تھوڑا بہت انٹرو دیتی چلوں, کیونکہ وہ استاد ہیں اور ہم شاگرد ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے, اور وہ علم کا سمندر ہے اور ہم بالکل بھی, ہمارے پاس تھوڑا بہت علم ہے اور اس علم کی بدولت ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بہترین عالم ہیں, علمی اور تحقیقی شخصیت ہیں, بہترین استاد ہیں, مثالی کردار ہیں, تعلیم اور تربیت کا امتزاج, علم کا سرچشمہ. اور نہ صرف, ہمیشہ سے میں ایک بات کہتی آئی ہوں کہ آپ کا علم, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت, اگر ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں تو آپ سے بہترین شخصیت کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم ہو یا علم ہو یا تربیت ہو, پوری زندگی آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ چلتا رہتا ہے. ہمارے یہاں پر جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اور اگر اقبال کی بات کی جائے تو اقبال کو سمجھنا یا اقبال کو سمجھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہمیں تو لگتا ہے ہمارے وہ قومی شاعر ہیں, اور وہ ہمیں بھی, سب کو یہی پتہ ہے کہ قومی شاعر ہے, لیکن اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اقبال خود کہتے ہیں کہ اقبال بڑا دیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اور آگے جن کی شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں, ان سے میں جب میں بہت, ابھی بھی چھوٹی ہی ہوں, لیکن جب میں ملی تھی تو آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے شاید, اور وہ پی ٹی وی ہوم پہ ایز اے ہوسٹ تھے, اینڈ میں اسپیکر ڈیبیٹر گئی تھی وہاں پر, اور میں نے وہ الحمدللہ ون بھی کیا تھا, اور وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی.
تو میں نے ان کو دیکھ کے صرف ایک چیز یہ جانی تھی کہ انسان، میں سمجھتی تھی کہ میں بالکل بہت زیادہ مجھے سب کچھ آتا ہے، اب میں نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. لیکن جب میں نے دیکھا، اور میں نے خاص طور پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی استادوں سے سیکھی ہیں اور سیکھ بھی رہی ہوں، تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. اور ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میں ان کا ایک فلسفہ بیان کروں گی جس میں وہ تو نہیں کہتے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں اگائی ہیں درد کی فصلیں، پیار کے کھیت میں کانٹے تو نہیں بوئے تھے. تم نے تو انسان کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ ہم تو ایک چڑیا کے مرنے پر بھی بہت روئے تھے. اور ان کا یہ فلسفہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے لوگوں کو آگے بڑھانے میں، علم کی قدر کیا ہوتی ہے، علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا. اور میں ان کے بارے میں چند اشعار پڑھوں گی کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اور آپ آڈینس میں سے کوئی گیس کر کے بتائیں کہ میں کن شخصیت کی بات کر رہی ہوں. اچھا، کس نے بولا ہے؟ انہوں نے بولا. اور آپ میں سے آپ بتائیے میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ خرم الہی کی بات کر رہی ہوں. اور میں ان کے بارے میں ایک اور شعر کہ قسمیں وعدے دعوے من کے کچے کرتے ہیں، یہ ساری ہوائی باتیں کب سچے کرتے ہیں. گفتگو کر فلسفے پر، عشق پر، جنوں پر، یہ پیار محبت کی باتیں تو بچے کرتے ہیں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں خرم الہی صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. کچھ رسمن باتیں ہیں وہ پہلے کر لوں تاکہ بعد میں ان کو بھول نہ جاؤں. علم کہتے ہیں السلام علیکم. علم کہتے ہیں شعور کا شے پر غالب آ جانا. امام غزالی نے یہ ڈیفینیشن دی تھی. تو ہمارے پاس اب شعور ہے ہی نہیں، تو کس شے پر اس کو غالب لانا ہے؟ تو ہم بس معلومات کو موصول کر رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً کاغذ پر لکھ کر یہ وہم دور کر لیتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ورنہ ہم اس بات سے مکمل طور پر ناواقف ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے اور دوسرا کہ وجود کیا ہوتا ہے. ان دو سوالوں کے جوابات اگر اس محفل میں مجھے کوئی دے دے تو وہ کائنات کو مکمل طور پہ انفس اور آفاق میں جان چکا ہوگا. وجود جو باہر موجود ہے اور علم جو میرے اندر موجود ہے، اور ان دونوں کی ہارمنی جب میتھمیٹیکل ہوتی ہے تو علم ہوتی ہے، جب سرور دیتی ہے تو ظہور ہوتی ہے. تو خیر یہ رسمن بات ہے. علامہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ہماری تہذیب کے سب سے بڑے نمائندہ اگر ہمیں ماضی میں دیکھنا پڑے تو علامہ محمد اقبال ہیں. اور عموماً میں کہتا ہوں کہ ہماری کولیکٹیو مسلم سائیکی کے سب سے بڑے نمائندہ جو ہیں، اگر کوئی مجھے پوچھے کہ تم کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہو تو ظاہری بات ہے میں اپنا ذکر نہیں کروں گا، میں علامہ محمد اقبال کا نام اس کے آگے رکھوں گا. علامہ محمد اقبال نے کچھ عام کام کیے تھے ہمارے بچوں کے لیے جو آج آپ سے دور ہو گئے. ان میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے 200 سے زائد مغربی مفکرین کا ذکر اپنی شاعری میں کیا تھا تاکہ میرے عصر کے اس عصر کے بچے بونوں کو خدا نہ بنا لیں. جو ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی عقل کو قاسم علی شاہ صاحب کی تحویل میں دیا اور ہم نے اپنے دل کو الف شفق کی تحویل میں دیا اور اپنی اس بونے پن پر رضامند ہو گئے. مغرب کی ہر آنے والی تھیوری کو اس کے ادنا ترین حصے سے چاٹ کر تسلی حاصل کرنے والوں کو قوم نہیں کہا جا سکتا. اور خصوصاً وہ لوگ جو علامہ اقبال کو بھی قید کر دیں اسی کی نظموں میں. میرا سب سے بڑی جنگ یہ رہتی ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کا حافظہ علامہ اقبال کے اوپر شکوہ اور جواب شکوہ سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ بانگ درا کی سب سے چھوٹی اور عام نظمیں ہیں. آپ کو خاص اس لیے لگتی ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آتی ہیں، اور آپ بضد ہیں کہ علامہ اقبال اپنے پر کاٹ کے اتنے ہو جائیں جتنے مجھے نظر آنا چاہتے ہیں. آپ اپنے پیروں کے نیچے اینٹیں رکھ کے یا اپنے ذہن کو وسعت نہیں دینا چاہتے کہ علامہ جیسے ہیں ویسے مجھے سمجھ آ جائیں. آپ علامہ کو بھی اپنے ذوق کے مطابق تراش کے بونا کرنا چاہتے ہیں. اور علامہ کے کرنے کی وجہ سے جو سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا کہ غالب جیسا قداور آتا اب ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا، جس کا ایک مصرع انہوں نے صرف پڑھا. تو علامہ نے آپ سب کے بارے میں پریڈکشن بڑی اچھی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری قوم میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کا زوال دیکھ کر شیطان بھی اللہ سے کہے گا کہ مجھے واپس بلا لے، یہ تو میری خودی کو چیلنج کرنے والے ہیں کیونکہ یہ گناہ بھی پرانے کر رہے ہیں. ہوا پیری سے شیطان کوہنا اندیش، گناہ تازہ تر لائے کہاں سے. ان کے نصیب میں جدید گناہ بھی نہیں ہوگا. پچھلے دنوں ایک حساس محفل میں ہم بات کر رہے تھے
کہ ہم اس وقت زوال کی اس انتہا پر موجود ہیں کہ فرشتہ بھی ہمیں دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو بچہ ٹک ٹاک استعمال کر رہا ہے یہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ. تو ہم بنمنس کی اس کیفیت پر موجود ہیں کہ کئی گھنٹے ایسی کیفیت میں رہتے ہیں جو معیاری گناہ نہیں بن سکتی. تو علامہ محمد اقبال گوئٹے کے عاشق کیوں تھے؟ کہ اس نے معیاری گناہ انسانوں کے حوالے کیے، وہ گناہ جن کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ خدا کے پاس ہو سکتے ہیں. تو آج ہمارے نصیب میں نہ بڑی نیکیاں ہیں نہ معیاری گناہ ہیں. تو ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگ تہذیب میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری بات کے اوپر ضرور تنہائی میں آپ لوگ غور کیجئے گا کہ جب آپ اپنی کسی بھی بڑے منظر سے آنکھ چرا لیتے ہیں، پھر آپ کو ٹوائلٹ یا جب اندھے کو آنکھیں دے کے دیکھیں، ایکسپیریمنٹس جب ہوتے ہیں بڑے پیمانے پہ، تو وہ ٹوائلٹ سیٹ کو بھی ماسٹر پیس سمجھ لیتا ہے. اور آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آج تقریباً 2023 ہے اور ہم علامہ محمد اقبال کو اپنے ملک میں بیسٹ سیلر نہیں کر سکے. یا جہاں کوئی کھڑا ہو کے تواتر سے ان کے فارسی کے 100 اشعار نہیں سنا سکتا. ان کے 7,000 اشعار فارسی میں، 5,000 اردو میں. ہی از اے پرشین پوئٹ. مگر رسماً خود ہی کو کر بلند اتنا جیسا شعر جو ہے وہ یاد کر رکھا ہے تاکہ ہیتھرو ایئرپورٹ یا برسلز پر کبھی لینڈنگ ہو، کوئی بندہ ایسے ہی پوچھ لے تو میں 2-4 الٹیاں تو اس کے آگے اقبال کی کر سکوں. تو باقی وہ سب چیزیں ہم سے غیب میں چلی گئیں اور اس کا الحمدللہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. پھر وہ مفکرین جو اقبال ہمیں پڑھانا چاہتے تھے، جن کی وجہ سے قوموں کے اوپر کسی قسم کا زوال نہیں آ سکتا، وہ اب ہماری نسلوں نے بھی نہیں الحمدللہ پڑھے ہوئے، نسلوں نے. میں اس میں سب سے بڑا نام گوئٹے کا، نیٹشے کا، وشوامتر کا، وغیرہ وغیرہ اگر میں نام لیتا چلوں. خیر یہ تو رسمی باتیں تھیں، وہ میں نے کر لیں. تو لیڈرشپ کے اوپر بات کرنے کا موضوع ہے اور مجھے بڑی اچھی بات کاشف بھائی نے کہی کہ تھوڑی لسانیت کے خلاف بات کیجیے گا. علامہ اقبال آپ کو کاسمولوجیکل ہیومن بنانا چاہتے تھے، آپ ایک علاقائی انسان بننے کے قابل نہیں ہیں آج. علامہ اقبال کے اوپر جو ابھی میں تیسری تصنیف مکمل کر رہا ہوں، اس سال لانچ ہو جائے گی اگلے سال میں، وہ ہے کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے 1910 میں انہوں نے اسپیس ٹریول کی باتیں شروع کر دی تھی. کنات نہ کر اس سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں، آشیں اور بھی ہیں، اور کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اگر اس زمین پر یہود و نصارہ حکومت نہیں کرنے دے رہے تو اوپر کئی کائناتیں موجود ہیں، ادھر چلے جاؤ. اور علامہ محمد اقبال آپ دیکھیں یہ اس زمانے میں بات کریں کہ کنات نہ کر اس عالم رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں، آشیں اور بھی ہیں. اگر آگے جانا چاہتے ہو تو کیوں کنات کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال آپ کو کاسمولوجیکل ہیومن بنانا چاہتے تھے اور وہ ہمارے بس میں نہیں رہا. ہم بس ایک علاقہ، ایک زبان اور ان چیزوں میں صرف جڑ کے رہ گئے اور ہم وہ جو کاسمولوجیکل اسپرٹ ہوتی ہے کسی انسان کے اندر وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے. اور تبھی ہم کسی بھی اسپیس ٹریول کی ریس میں نہیں ہیں. کسی بھی ریس میں نہ ہونا بھی عام بات ہوتی ہے. ہماری رائے بھی نہیں ہے. اگر میں کسی بچے سے پوچھوں کہ بتائیں ابھی ایک سب سے فاردسٹ بیم لیزر کی آئی ہے تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کی نظر جو آؤٹ فٹرز کی دکان کے اوپر ہے یا آئی فون کے اوپر ہے اور وہ اس سے تسکین حاصل کر رہا ہے، گریٹیفائی ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ جب وہ ڈایوجین دا بیرل فلاسفر کے سامنے گیا تھا تو اس نے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو الیگزینڈر کا، تو اس نے کہا آگے سے ہٹو دھوپ آنے دو. اچھا اس پہ بھی حضرت آپ بہت غور سن رہے ہیں تو آپ کی طرف عرض کروں، لاہور والوں کو دھوپ بھی اب نصیب نہیں، اور مشکل بات یہ کہ اب بھی وہ جاگنا نہیں چاہتے. اس سے زیادہ زوال نہیں آتا ہوتا کہ دو قسم کے لاک ڈاؤن، ایک نسل سدرا میری بہن بیٹھی ہیں، نفسیاتی طور پہ ہیلتھ لاک ڈاؤن بھی کاٹ لیا، انوائرمنٹل بھی. اب بھی جرت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں پلاسٹک کم کر دوں. ان لوگوں سے امید کس جذبے سے رکھی جاتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. ہم اقبال کو مایوس کر سکتے ہیں چیلنجیبلی. کیونکہ یہ مسٹر بکس ہے. ہمارے اسلام آباد میں 2 بڑے بکس ہیں، سٹورز ہیں، ایک سعید بک اور ایک مسٹر بکس. مسٹر بک والوں سے ذرا قریبی ہے تو روز چھوٹا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم تو وہ 7 ہیبٹس جیسی کتاب پڑھ کے مزہ لینا چاہتے ہیں. مطلب کہ اچھے علماء کچھ کتابیں بتائی جاتی ہیں یہ نہیں پڑھنی عالم بننے کے لیے، تو ہم ان کتابوں کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد جہالت فرض ہو جاتی ہے آپ پہ. بلکہ احمد جاوید صاحب کا ڈاکٹر صاحب وہ کال ہے کہ بھائی علم تو علم، اب تو ہماری جہالت میں بھی نقص آ گیا ہے. مطلب کہ اب ہم کسی معاشرے میں اچھی ریسرچ پر تنقید بھی نہیں کر سکتے.
بھائی وہ منیمم جارگون ہی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے بعد تنقید کی جاتی ہے. تو بس تماش بھی نہیں ہے, منظر بدل رہا ہے, ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا میٹاورس آئے گا, ہم نے کہا 100 بسم اللہ. انہوں نے کہا نہیں وہ تھوڑا لیٹ ہے, تم ابھی ٹک ٹاک سے کھیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتے ہیں. تو وہ ہمارا ہے, اور مکمل طور پر ٹیکنالوجی سے رشتہ نفع اور نقصان کا ہے. امیر ہو جاؤں گا یا نہیں, ٹوٹل رابطہ ہی ہے. تو اقبال جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کسی اور نسل, کسی اور جنت اور جہنم کے لیے اس نے باتیں کی تھیں. خیر, علامہ اقبال نے جس آدمی کو اپنا مرد مومن کہا تھا, اس کے کچھ اشعار رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. علامہ نے ایک بہت اہم بات کی تھی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ذاتی زندگی میں مقصد رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ناتمام ہے, تو علامہ کے مطابق کائنات ناتمام اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن بنائی ہے کیونکہ تم مکمل ہو, اب باقی کی تم نے بنانی ہے. اسی لیے علامہ آدم کو کریٹر کہتے ہیں. جب کبھی آپ بڑے ڈپریشن میں جائیں تو کبھی خود کو کریٹر سمجھ کے دیکھیں تو ڈپریشن کم ہوتا ہے. وہ مائیں جن کو بچے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں جائیں بھی تو کم ڈپریشن میں جاتی ہیں, کیونکہ بچہ ان کو کھینچ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کائنات آپ کے حوالے کر کے خود غیب میں ہو گیا تھا کہ انصاف تم نے قائم کرنا ہے یہاں, تو ہم اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ تو اللہ نے تمہیں دیا تھا سب کچھ. تو وہ علامہ کی ایک نظم ہے غلاموں کی نماز, اس کو وقت نکال کے پڑھیں. وہ ترک آئے تھے نا, تو مسلمان اس وقت کلونیل ایج میں تھے, ہندو بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. تو بڑا لمبا سجدہ ہوا تھا لاہور کی جامعہ مسجد میں, بادشاہی مسجد میں. علامہ نے پوری نظم لکھی. تو ترک نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو, ڈونٹ یو نو یور سلیو. وہاں پر علامہ نے لکھا تھا 1000 کام ہے مردان حر کو دنیا میں, جلدی سلام پھیرو کوئی کسی سے زیادتی نہ کر دے, تم تو سلیو ہو. تو اور علامہ محمد اقبال نے جب وہ کہا تھا, وہ کوئی شعر سمجھائے نا مجھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ تو عبادت کا گھر ہوتی ہے, تو عبادت چھوڑنے کا کیوں کہہ رہا ہے اقبال کہ آؤ شبیر کی طرح, آؤ حسین کی طرح, خانقاہ چھوڑو نا, نماز ذرا دیکھو نا باہر آ کے. تو ہمارے بس میں نہیں رہا. تو علامہ نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, اس کے اوپر غور کیجئے گا اکیلے میں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, تخلق بھی اخلاق اللہ کی حدیث سے اقبال نے تواتر میں یہ شعر کہا تھا. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساز, خاکی و نوری نہاد اور بندہ مولا صفات. بنا مٹی کا ہوا اور خواہشات خدا کی رکھتا ہے, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اور غنی اتنا ہے کہ حسین سے پوچھا کہاں ہے خلیفہ وقت, وہ پیچھا فقیر میرا باپ ہی تو تھا علی. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, اس کی امیدیں کلیل اور اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اور اس کی نگاہ دل نواز. اور نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. اور نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین, اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز. عقل کی منزل ہے وہ, عقل مکمل اس کے پاس آتی ہے, اور عشق کا حاصل ہے وہ, اور حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ. تو بھائی یہ اب اس پہ بس یہی سمجھ لیں کہ اب ہم تالی نہیں بجا سکتے, بس شہر میں رہ سکتے ہیں, اور یہ صرف اقبال ہی کر سکتے تھے. اور آخر میں جب مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا تو میں بتا ہی دوں بلکہ وہ بات, تو ڈنمارک میں وہ زیادہ بڑی تحریک یہ تھی, وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا تصور انسان کیا ہے, خصوصاً خدا کی موجودگی میں. تو وہاں پر علامہ کا بال جبریل کے ایک شعر پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. علامہ نے کہا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, میری سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہ دی ہے کہ مجھے غم دے دیا. اور علامہ فرماتے ہیں کہ جب غم ملتا ہے تو اس کے بعد ہی مکمل کائنات نظر آتی ہے. اور وہ احمد جاوید صاحب کا قول کہ خوشی میں ایک پستی اور غم میں ایک بڑائی ہوتی ہے, لیکن اب یہ بات سمجھا نہیں ہم سکتے کسی کو, کیونکہ اب تسکین کا دور ہے. تو وہ ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. علامہ اقبال لکھ رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی متاع اللہ نے یہ دی ہے, مجھے غم دیا ہے, اور مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی. مجھے اللہ تعالیٰ اور مجھے رسول اللہ کے بندگی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ مجھے خدائی بھی ملے تو میں واپس کر دوں. علامہ محمد اقبال نے انسانوں کے حوالے بندگی کی ہے,
اور علامہ محمد اقبال نے انسانوں کے حوالے کائنات کی ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کو جی سکیں. اور جو بھی تبدیلی آپ اس کائنات میں مغرب کو یا وغیرہ وغیرہ دکھانا چاہتے ہیں وہ بن کے دکھائیں. اب اذکار کا دور ختم ہو چکا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت زیادہ شکریہ. اور آخر میں میرا دعویٰ یہی ہے کہ سب سے رحمان اللہ اور سب سے رحیم اس کا رسول. وہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا. کئی مزاجوں کے دشت دیکھے, کئی رویوں کی خاک چھانی. خرم الہی صاحب بہترین استاد, بہترین عالم جو تھے, وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بالکل صحیح بات کی کہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ایک بار پھر میں مسٹر خرم الہی صاحب سے گزارش کروں گی کہ سر پلیز اسٹیج پر آئیے. آپ کے لیے کچھ گفٹ ہیمپر ہیں. بھرپور تالیوں میں خرم الہی صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. انہی کے ساتھ ہم اسٹیج پہ انوائٹ کریں گے دی والنٹیئر سوسائٹی کے روح رواں بیک بون سی ای او مہر شہریار. آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. اور قاصد احمد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اسٹیج پر آ جائیے. پہلے گفٹ ہیمپر ہے مشروم انٹرپرائزز کی جانب سے. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے, آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے. بہت شکریہ خرم الہی صاحب. آگے جی ہمارے پاس فریگرنس اسٹور کی جانب سے ایک اور گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. فریگرنس اسٹور. اور آج کی کیونکہ ہمارے یہ بہت ہی آنریبل گیسٹ اسپیکر تھے تو ان کے لیے ایک شیلڈ ہے. بھرپور تالیوں میں ان کو شیلڈ پیش کریں گے. بہت شکریہ خرم الہی صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے. بہت شکریہ مہر شہریار. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے پاس آئیکن کمیونٹی کی ایک ڈاکومنٹری ہے. ساتھ کے ساتھ میں آئیکن کمیونٹی کی ٹیم کو گزارش کروں گی کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. آج تالیاں رکنی نہیں چاہیے جب تک یہ ایونٹ ختم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ادھر ہم سب اپریشیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. آئیکن ٹیم اسٹیج پہ تشریف لا رہی ہے. آئیکن کی ڈاکومنٹری بھی پلیز چلا دیجیے. السلام علیکم. ہم آئیکن کمیونٹی سے ہیں. آپ لوگوں کو اتنا فیملیئر نہیں ہوگا یہ, تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. بیسکلی یہ ایک ہمارا ویلفیئر ہے, ایک سوسائٹی پہ کنٹریبیوشن ہے, بٹ ہم اس کو کیسے کنٹریبیوٹ کریں تھرو سوشل میڈیا. ہم انوائرمنٹ, کلائمیٹ, ویمن سینٹرک ایک چینل لے کے آئے ہیں. بیسکلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ موٹیویشن یا یہ چیز کیسے آئی. ایز این آرمی بریٹ, ایک فوجی کی بیٹی سے میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میرے فادر ایک سوسائٹی میں, ایک انوائرمنٹ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا دل تو سب کا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے جا کے کنٹریبیوٹ کریں. تو مجھے ادھر سے ایک دفعہ ہمیشہ سے موٹیویشن ملتی تھی کہ مجھے بھی کچھ ڈفرینٹ چیز کرنی ہے, کچھ پوائنٹ آف ویو لے کے آنا ہے. تو یہ چیز اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ آپ ایک کنٹریبیوشن اپنی انوائرمنٹ, اپنی سوسائٹی, اپنی وہ چیزیں جو اتنی اکنالج نہیں ہوتی ان کے بارے میں کھل کے بات کریں. تو بیسکلی ہمارا آئیڈیا اس کے پیچھے یہ تھا, اسپیشلی اگر میں ویمن کے بارے میں بات کروں, ہماری سوسائٹی میں ویمن کے لیے دو پروفیشنز ہمیشہ ہوتے ہیں کہ یا وہ ٹیچر ہوں گی یا وہ ڈاکٹر ہوں گی. اس سے زیادہ آگے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عورت کچھ اور کر بھی سکتی ہے, یا اگر کریں تو اس کی اکنالجمنٹ, اس کی سکسیس کو اتنا اکنالج نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں. تو ہمارے چینل میں یہی تھا کہ ایون اف اٹس اے لٹل ٹائنی بٹ تھنگس, ہم ان کے بارے میں بات کریں, ان کی اسٹرگل کے بارے میں بات کریں, ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں. تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ ہم ویمن فائر فائٹر سے ملے, ریسکیو ٹیم والوں سے ملے, ہم جنرل نگار سے ہم نے پوڈ کاسٹ کی. تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف وہ ایک فرسٹ پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھی, بٹ شی ہیز اے فل لائف آف اسٹرگلز, اور وہ جہاں آج پہنچی ہیں اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی.
تو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ہماری انوائرمنٹ میں کیا مسئلے ہیں, واٹر کنزرویشن کے بارے میں بات ہو یا کوئی بھی چیزیں, گلوبل وارمنگ, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے کتنے امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو جسٹ ایک ویڈیو شیئر کر دیں گے, کلپ شیئر کر دیں گے, بٹ نہیں کہیں گے کہ اپنا ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. جیسے بھی سر نے بتایا کہ ہم نہیں آتے اس بات پہ کہ ہم پلاسٹک یوز کرنا چھوڑ دیں, تو ہم یہ ویڈیوز ان اویئرنیس کے بارے میں کہ ایز اے انڈیویجول آپ اپنی سوسائٹی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی انوائرمنٹ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیا ہمارے چینل کا یہ تھا, تو اب اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے چینل کا مطلب ہے آئی کین, اٹس دا کے بٹ اٹس کا مطلب ہے آئی کین, میں کر سکتی ہوں. تو ہمارا سلوگن بھی یہ ہے کہ آئی کین, یو کین, ٹوگیدر وی آل کین. کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہوتی, اٹس جسٹ دا اسمالسٹ اسٹیپ جو آپ کو لینے ہوتے ہیں. ہیومنز آر کیپیبل آف ڈوئنگ سو مچ, لیکن ایک پش دینے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر آپ کو اسما تھوڑا بتائیں گی ہمارے چینل اور ہمارے کام کے بارے میں. Thank you so much, Rida. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Myself, Asma Riaz, and by profession I am a journalist, and by passion I am a task seeker. So that is the reason I am a part of ICANN community and a proud member of this community. اور میں شکر گزار ہوں اس کانفرنس کے جو آرگنائزر ہیں ان کی, کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم اپنے میسیج کو اسپریڈ کر ہی رہے ہیں, آپ سب سے براہ راست بھی ایک بات چیت ہو جائے, اس سے بڑی کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ مجھ سے پہلے بھی جو اسپیکرز آئے, کاشف صاحب بہت اچھی انہوں نے باتیں کی, اور خرم الہی صاحب ایک انہوں نے بات کی ریگارڈنگ ٹک ٹاک. ہمارے انفارچونیٹلی جو اگر ہم آئی کین کمیونٹی کے بنانے کی چیلنجز اور ہرڈلز کی بات کریں تو اس میں جو ایک مین ہرڈل اور چیلنج تھا یہی تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو یوز ہو رہا ہے بدقسمتی سے. لیکن ہم نے سوچا کہ پازیٹیوٹی بھی ہمیں یہیں پہ ملے گی, جہاں پہ مس انفارمیشن ہے ہم نے وہیں پہ کریکٹ انفارمیشن دینی ہے ان اے ریلائبل وے. تو اس سے بڑا ایک پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر, فنگر ٹپس کے اوپر ہر چیز آپ کے ایک کلک کے اوپر موجود ہے. بیسک ہمارے چینل کا جو تھیم ہے اس میں سب سے پہلے کلائمیٹ چینج, اس کے جو اثرات ہیں, ان کے جو سلیوشن ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنا رول پلے کریں. بدقسمتی سے اس ایشو کے اوپر اوپنلی ڈسکشن بھی نہیں کی جاتی, یہ گوسپس کا پارٹ بھی نہیں ہے یہ ایشو. آج کل دیکھیں اسموگ اتنی پھیل رہی ہے, کبھی اس پہ پریکٹیکلی عمل نہیں کیا جاتا. ہمارا مین جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا اگر آپ کانٹینٹ دیکھیں, ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں, اس میں جب ہم ایک پرابلم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کا سلیوشن بھی بتاتے ہیں اور ایسے ٹپس دیتے ہیں جو ایزی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگ ہر ایک کے کرنے کے لیے وہ پاسبل ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو بہت کوئی مشکل پیش آئے, تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہرڈل تھی وہ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر ہمیں آئی کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہمیں کوئی پاکستان سے ریلیونٹ کوئی مؤثر ڈیٹا نہیں مل سکا, تو ہمیں بڑی ہرڈل پیش آئی. تو ہم نے اسٹیپ لیا کہ ہم وہ ڈیٹا کریٹ کریں گے اس سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر صرف ٹرینڈنگ چیزیں, وہی جو خرم صاحب نے بات کی کہ وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فیشن, ٹرینڈز, ہر چیز. جان ہے تو جہان ہے, اگر ہم اپنے اس جہان کو نہیں بچائیں گے تو ہمارا بھی وجود نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ تمام جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آن نیو جنریشن. جو ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ویمن, ینگسٹرز, ہر بندہ, ہر پاکستانی ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے. ہر پاکستانی تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. آج ہم یہ اسٹیپس لیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک بہتر مستقبل کو انشور کریں گے. چھوٹے چھوٹے جو ایکٹ ہوتے ہیں, پلاسٹک کا یوز کم کرنا, درخت لگانا, پریکٹیکلی کریں ان چیزوں کو, کوڑا کرکٹ کم پھیلائیں. اس ٹائپ کی اویئرنیس جو ہیں جو ہم پھیلا رہے ہیں, آپ بھی اس میں ہمارا حصہ بن سکتے ہیں.
مجھے یقین ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہم کر رہے ہیں, ہماری ویڈیو جو ہے سٹارٹ میں ہارڈلی 10-15 لوگ دیکھتے تھے, میرے خیال میں وہ ہم لوگ خود ہی دیکھتے تھے, اور ابھی ماشاءاللہ سے اس پہ ویوز جو ہیں وہ تھاؤزنڈس میں گئے ہوتے ہیں, اور میں ملینز تک اس کو پہنچتا ہوا دیکھ رہی ہوں آپ سب کی کوششوں کے ساتھ. ان ویڈیوز میں سے کوئی اگر 100 بندہ دیکھتا ہے اور ایک بھی عمل کرتا ہے اور اس مشن کے اوپر چل پڑتا ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ ہماری کامیابی ہے. قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. آپ سب لوگ امید ہے ہمارے اس کار خیر میں شامل ہوں گے. دوسرا ہمارا جو مین جو ٹاپک ہم نے جس پہ فوکس کیا دیٹ از واٹر کنزرویشن. پانی کی جو قیمت ہے وہ ان سے پوچھیں جن علاقوں میں دستیاب نہیں ہے. ہم بلا وجہ اس کا ضیاع کرتے ہیں, پانی کو ہم ضائع کرتے ہیں, گاڑیاں دھونے کے لیے ہی بہا دیتے ہیں, اور کہیں پینے کی بوند نہیں ہوتی. ایک ہی تالاب میں جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں اور انسان بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کا سوچنا ہے. ہم درد دل نہیں رکھیں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہم نے بچانا ہے. جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں, اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی وہی جذبات رکھیں, اس کا بھی اسی طرح خیال رکھیں. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی, کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہیں وہی مل کے ایک بڑا چینج لے کر آتی ہیں. ہم سب نے مل کر چلنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنے پیرنٹس کے شکر گزار ہوں. ان کی وجہ سے آپ سب اور ہم سب یہاں موجود ہیں. انہوں نے آپ سب کو گھروں سے بھیجا ہے. آپ کی اپ برنگنگ میں انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں یہ سب ان کی بدولت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور اب آگے بڑھیں گے. جیسے خواتین کی بات کی انہوں نے, اور کہا کہ تھوڑی تھوڑی اسٹرگل سے ہم لوگ جو ہے مکمل کامیاب ہو سکتے ہیں, قطرے قطرے سے بھی دریا بنتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور جنگ دونوں چیزیں ہیں. جنگ اس صورت میں جب آپ اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں, اور رنگ اس صورت میں کہ وہ ہر سو, کیونکہ وہ ایک ماں بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, ایک بہن بھی ہے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات یہ بھی کہتی آئی ہوں کہ سر آئینہ میں رقص تھا, پس آئینہ کوئی اور تھا. اور اگر غور کریں تو پس آئینہ ایک عورت ہوتی ہے. اور وہی تعلیم اور تربیت اپنی اولاد کو, ہم ہمیشہ مردوں کو بلیم کر دیتے ہیں جب ہمارے حقوق کی بات ہوتی ہے کہ مرد ہمیشہ ہمارے حقوق غصب کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. خواتین جو ہیں وہ تربیت جو ہے ان میں شاید مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت کمی ہے, کیونکہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے, جو بھی مرد ہے, اس کی تربیت ایک عورت کرتی ہے, وہ اس کی گود میں پھلتا پھولتا ہے. تو اگر ایک عورت تربیت میں ناکام رہی ہے اور اس نے ایک ایسے فرد کو جنم دیا ہے جو آپ کے حقوق غصب کر سکے, تو اس میں قصور مرد کا نہیں ہوتا, تھوڑا بہت عورت کا ہوتا ہے. ہمیں یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے. تو فارسی کا ایک شعر ہے کہ روز اول چون احد معمار کج تا سریا می اود دیوار کج, یعنی اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہی بنتی ہے. تو ہمیں جو ہے پہلی اینٹ انشاءاللہ تعالیٰ سیدھی رکھنی ہے. اور خواتین بھی معاشرے کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور آگے کرتی بھی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے میں سٹیج پر اب اپنی اسپیچ کے لیے سٹیج پر دعوت دوں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر قاصد کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسٹر قاصد from Mushroom Enterprises. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, teachers and organizers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آج تیسری دفعہ موقع مل رہا ہے بات کرنے کا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آرگنائزرز نے ہر دفعہ ایک بہترین ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں یہاں پہ, اور
ہر دفعہ امپرومنٹ محسوس ہو رہی ہے اور اسٹرینتھ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھ رہی ہے, لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. آل دو اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں بلایا جاتا ہے اور اس پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بڑا وسیع ٹاپک ہے. بظاہر تو بالکل یہ آسان سا لگتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پیس کانفرنس ہے, تو پیس ایک فل کوڈ ہے اور اس میں اس طرح کی مطلب ایسا نہیں ہے کہ پیس کہہ دیا تو امن ہے. امن اگر دنیا کا امن ہے تو وہ ممالک سے ہے, اور ممالک میں جو امن ہے تو معاشروں سے ہے, سوسائٹیز میں ہے, اور اس کا جو مین جو کمپوننٹ ہے وہ ہیومن بینگ ہے. اور پھر اس میں جو آ جاتے ہیں وہ ینگ لوگ, آپ لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اور بڑے رائٹ ٹائم پہ آپ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی جا رہی ہے. اور میں آپ لوگوں کو لکی سمجھتا ہوں کہ آپ اس ایج میں, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس طرح کی کانفرنسز وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. ابھی یہ بڑا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور آرگنائزرز بھی بڑی محنت سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو لا رہے ہیں یہاں پہ تاکہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ ان کے تجربات سے مستفید ہو سکیں. یہ اپرچونیٹیز اگر آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں تو یہ اویلیبل نہیں تھی. اب یہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اپرچونیٹیز کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں کیونکہ آپ کے اتنے ہی بڑے چیلنجز ہیں, آپ کا اتنا ہی کمپٹیشن بھی زیادہ ہے لوگوں کے پاس, اور لوگوں کے پاس بھی, اور ممالک میں پوری دنیا میں اویئرنیس اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے آپ کو بھی اپنے آپ کو ایکوپ کرنا پڑے گا. اور میں سب سے پہلے تو آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست یہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا اور اتنے اچھے ٹاپک کے ساتھ کیا ہے. تو جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بات کرنی ہے, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ کیا بات کر سکوں گا, اور ادھر کیونکہ کافی سارے جو ہمارے باقی سپیکرز ہیں ان کو بھی میں جانتا تھا, وہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں. تو اس میں نے یہ سوچا کہ میں وہ بات کہہ دوں جو آپ لوگوں کے لیے انیشیٹو ہو اور باقی لوگوں کو آپ غور سے سنیں. سب سے میں نے پھر 2 چیزیں ہی فائنل کی کہ میں صرف 2 چیزوں پہ بات کروں گا. نمبر 1 یہ تھی کہ وہ امپورٹنٹ ہے, اور شروع میں اچھا کیا کہ انہوں نے مجھے موقع بھی دے دیا کہ میں بات کر لوں. اس طرح کی کانفرنسز میں آپ لوگ اب ریگولرلی جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں, خرچ کر کے آتے ہیں, خرچ ہوتا ہے آپ کے کاموں کا بھی, اور اس کو پرائیورٹائز کر کے تو یہاں آپ آئے ہیں. جب بھی آپ اس طرح کے کسی ایونٹ میں جائیں تو کوئی بڑا ٹارگٹ لے کے نہ جائیں, جسٹ ایک بات سیکھ کے آئیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہو, کوئی ایک بات. اتنے اچھے سپیکرز ہیں جو ڈیفینیٹلی یہاں آ کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا خلاصہ آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے ان کی باتیں جو سننی ہیں وہ ساری کی ساری سے بعض کا بندہ ایگری نہیں کر رہا ہوتا, یا ساری کی ساری اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو جب وہ ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو پھر تو وہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور آپ نے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر سپیکر کی ایک بات آپ سمجھ لیں, جتنے بھی سپیکرز آئیں کسی ایک کی ایک بات سمجھیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مائنڈز کا بھی ایک سسٹم ہے کہ جب مجھے انہوں نے کہا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس چیز پہ بات کی جائے. تو میرے ذہن میں بھی ایک شعر تھا, اور خرم الہی صاحب نے بھی اسی چیز کی طرف بڑی توجہ دلوائی ہے. وہ یہی تھی کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. یہ شعر میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کی جائے. ینگ لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں, اپنے اندر پیشنس پیدا کریں, اور جو چیزیں ہیں, جو جتنے بھی چیلنجز ہیں ہم ان سے نکل سکتے ہیں. کاشف بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ان دنوں میں کافی ساری انسٹیبلٹی ہے, چیزیں ہیں. جب معیشت ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو سب کچھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر معیشت کے ساتھ امن کا بڑا گہرا ریلیشن ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, اور ہم اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ینگ لوگ آئیں, ینگ بلڈ آئے گا اور یہ کام کرے گا. آپ لوگوں نے ابھی سے اپنا ویژن بنانا ہے, اور آپ لوگ ایک چیز جس پہ میں کہتا ہوں کہ فوکس کریں گے کو معاشی طور پر اپنے ملک کو ہم کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اپنے ملک کو ہم پورٹریٹ کیسے کریں. ہمارا ملک ایک پرامن ملک ہے, لیکن ہم پورٹریٹ نہیں کر پا رہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے آگے پیچھے ممالک ہیں جن کی ہم ویڈیوز یا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے پرامن ملک ہیں, ان سے ہم 1000 گنا اچھے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو ہمیں اپنی کمزوری ایڈمٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے
اس چیز کو پورٹریٹ نہیں کر سکے. کاشف صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میں بھی اس کو انڈورس کروں گا کہ یہ ہمیں اپنے اس جو امیج ہے اس کو پورٹریٹ کرنا ہے. تو باقی ایسی کوئی بھی کرائسس ایسے نہیں ہے جس سے ہم اکٹھے مل کے نہیں نکل سکتے. ہم اگر جوائنٹ کوشش کریں گے تو ہم ان سب کرائسس سے بہت جلد نکل سکیں گے, کیونکہ ہماری ایک ماضی ہے, ہمارا ایک ہسٹری ہے, ہم کتنے کرائسس سے نکلے ہیں. تو باتیں اس طرح اگر میں کرتا رہوں گا تو نکلتی رہیں گی, لیکن آخر میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر ہم اکٹھے مل کے کچھ کریں تو انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. اینڈ آئی سے کہ وی کین ڈو اینڈ وی ول ڈو انشاءاللہ. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ. بہت شکریہ مسٹر قاصد صاحب جو تھے وہ اسپیچ کر رہے تھے. ان تاریکیوں سے کہہ دو کہ اب ٹھکانہ کریں کہیں, ہم نئے عزم سے بنیادیں سحر رکھتے ہیں. تمام احباب سے گزارش کروں گی کہ اپنی اپنی نشستوں پر پلیز بیٹھ جائیے. آگے بڑھتے ہیں اور اب میں ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانے چاہوں گی. وہ شخصیت میں آپ سے بھی پھر سے گیس کرواؤں گی کہ وہ کون ہیں. پاکستان کے بیسٹ ٹرینر ہیں, استادوں کے استاد ہیں, اور جب وہ کسی محفل میں بولتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ محفل لوٹ لیتے ہیں. اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو آؤ بات کر کے دیکھتے ہیں. اور ان کی بات کی جائے, میں نام بولنے لگی تھی, ان کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے, بہت سٹرگل کی ہے, ایک مقام پر پہنچے ہیں. انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کافی رش ہو گیا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ اب کچھ بھی نہیں باقی, ابھی ہے حوصلہ زندہ, ابھی امید باقی ہے کہ بے شک اس قیامت میں ہزاروں خواب ٹوٹے ہیں مگر آنکھیں سلامت ہیں, ہزاروں ساتھ چھوٹے ہیں مگر سانسیں سلامت ہیں. اور جنہوں نے ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, اور میں ہمیشہ ان کے لیے ایک شعر پڑھوں گی کہ جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہیں, ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. اور ان کے لیے کہ چل کے آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ دھیمی آواز پہ دھرتا نہیں کان کوئی, تیش میں آؤں تو لہجے سے ادب جاتا ہے. تو میرا بھی ادب قائم رہے اور آپ بھی یہاں پراپر اپریسیشن کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیونکہ یہ پاکستان کی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اکیلے محنت کی تھی کہ چل کے آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا میں, کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو, جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا گنا تھا تم نے, آج ہر سمت میرے چاہنے والے گن لو. تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر دعوت دوں گی. عمیر جالیانوالہ CEO ٹاک, بھرپور تالیاں ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ایک مجھے مائک دے دیجیے گا, ہینڈ ہیلڈ. تھینک یو. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آؤٹ. ذرا زوردار تالیاں سنائیں, کم آن, ہاتھ چلائیں. جو لوگ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تالی نہیں بجا رہے, انگلی ایسی اور پوک, wake them up. We're gonna do another round. اس مرتبہ زور کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا شور بھی نکالیے گا, تو ذرا منہ سے بھی آواز نکالیں. once again شوردار تالیاں everybody. Great. Atira, you ready? Can I have some music? Yeah, let's play some music. It's been a while. If I may ask all of you, what is peace for you? Since the music is on, میں ایک کام آج کل شروع میں کرا دیتا ہوں کہ ذرا ہاتھ نکالیں اور تالی بجائیں بیٹ کے ساتھ. شاباش. جو نہیں چلا رہے آپ انا دکھا رہے ہیں, جہاں انا ہوتی ہے وہاں خدا نہیں ہوتا. ملنے والے بنے. میں کیوں بجاؤں تالی, آپ کیوں نہ بجائیں تالی جب سب بجا رہے ہو. اور یہ صرف تالی کی دلیل نہیں ہے, یہ ملک چلانے اور دنیا چلانے کی بات ہے.
अपना हिस्सा डालें. So once again in sync, let's have the music out there. I like that boy. Right in the middle. Hands up. Now, thank you. आपने भी मुंतखब किए जैसे बजाई सकती तालियां. Thank you. Let's lower the volume. आप सबका बहुत शुक्रिया. मैंने कहा जो ताली नहीं बजा रहे, प्लीज हाथ उठाएं जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई. हाथ उठाएं. जो सच बोलता है उसमें गैरत होती है, जो सच नहीं बोलता वो. मैंने नहीं कहा, आपने कहा है. मुझे यकीन है आप बहुत गैरतमंद लोग हैं. हाथ उठाएं जिन्होंने ताली नहीं बजाई. हाथ उठाएं. If you choose not to clap, I'm sure you have the ability to also raise your hand and tell us that you didn't clap. I want to ask why. I want to ask why क्योंकि आप बजते हुए म्यूजिक पे ताली बजाने पे इतना फंसे हुए हैं तो आप यकीनन चलते हुए ऐवानों को भी रुकवाने में इंटरेस्टेड होंगे. आप कहेंगे मेरी नहीं सुनी गई, मैं अलग नजर नहीं आ रहा, मैं क्यों इनके साथ मिलूं. एंड चेंज वर्क एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑपोजिट. मैंने अभी दो तीन दिन पहले एक तस्वीर लगाई व्हेन आई वेंट टू इंडिया टू ख्वाजा गरीब नवाज़ मज़ार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. And I can't tell you how many messages I got. Everybody zara kande seedhe. Hello auntie. Yeah, right there, you. If you talk, you're an auntie. If you don't talk, you're a girl. Decide which one do you want to be in my session. But hey, I've come here for you. I've come here for you, and I lost my nani yesterday, and I was in Hyderabad, and I came very late last night. But this was a commitment here. So if I'm here, I want you to be here as well while I'm talking. Yes? Okay. Everybody together. Please say a prayer for my nani. She lived 90 plus, and she was always at service. Always at service. And I can't tell you what I felt yesterday. कल मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बड़े बड़े लोग, मेरे खानदान के 8 लोग, वो धंधे चलाते थे. ऐसी अकड़ देखी मैंने उनकी बचपन में, ऐसी. और यूं अच्छा, सारे मरे हुए पड़े हुए थे. मैंने जवान देखे कब्रिस्तान में. आप तारीखें पढ़े ना, आपको नजर आएगा ये 25 पे चला गया, ये 30 पे चला गया. वो भी ऐसे चलते थे. उनकी बच्चियां नहीं खत्म होती थी जिंदगी के अंदर. Gone. There's nothing to laugh about when I speak about death. Until the day you will not drop your laughter, you will not recognize the purpose of being here. Death is what gives meaning to life. It's only when you look at the end that you can decide कि मैंने आज क्या करना है. और आपकी और मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है कि आपका मेरा जनाजा पड़ा हुआ हो, इर्द गिर्द लोग हों, वो क्या बात करेंगे उस वक्त आपके बारे में. मैंने ऐसे भी जनाजे देखे जिसके खिलाफ बूट थे, जिसके खिलाफ उलमा थे इस मुल्क के, जिसके खिलाफ सियासतदान थे. स्टेडियम में हुआ उनका जनाजा. एक स्ट्रेचर से शुरू करने वाला शख्स 45,000 बच्चों की जान बचा गया. उसने ऐसे ऐसे लोगों को ऑन किया जिनको अपने बच्चे ऑन नहीं करते थे, उनके लिए ओल्ड एज बनाए. ऐसे लोगों के लिए सर्द खाने बनाए जो कि मर चुके हैं. रियासत के पास मौका नहीं था, किसी अस्पताल के पास नहीं. 1-5 जमातें पड़े हुए ईदी के दिमाग में एक ख्याल था और उसकी ताकत थी कि उसने मुल्क को ये सिखा दिया. You go to SIUT, there is a doctor जिसने सरकारी अस्पताल की छत पे 2 साल एनिमल ट्रांसप्लांट किए. जानवरों के ट्रांसप्लांट कर करके इस मुल्क को इंसानों का ट्रांसप्लांट करने का सिखाया. He was sitting in a Sindh hospital. Dr. Adeep Rizvi, SIUT, and to date he is at service there. I can keep taking names, but hey, the question is, what's your adventure going to be? What's your closure going to be? मैं आपसे ज़्यादा आगे नहीं हूँ, मैं 37 साल का हूँ. मैंने बहुत मज़े देखे हैं जवानी में. पूरा वक्त मैं मुल्क भर घूमा हूँ, 35 ममालिक घूमा हूँ. And after having that trip, I still have the same question. What is my end going to be? And if this question does not bother,
कंधे सीधे, सांस गहरी, 2-3 गहरी सांसें. म्यूजिक उड़ा दें आतिर. It's not the time for music. Quiet. Please eliminate the music. No sounds in the hall. That's you and me. 6 feet down in the ground. Shut your eyes. That's you and me. 6 feet down in the ground. कौन सा उस वक्त ताज आपके सर पे अच्छा लगेगा? कौन सी गाड़ी चला के, किस गाड़ी में आप gonna matter or what will matter कि तुम जिससे मिले उसको क्या याद. What will people remember? That is the question to ask. So I'm going to bring it straight to the point here. We have little time. I've already invested 4 minutes here. I just have 10 minutes. And in these 10 minutes, I have a wonderful tool to present. ये आपके साथ रह सकता है और आपको guide कर सकता है आपकी सारी ज़िंदगी में. How many of you are with me if you want to learn this? Yes? Can I hear a louder yes? जिसका yes अभी भी नहीं निकला. आपको मैं सूफी की मिसाल देता हूं. जब सूफी आता है तो अपनी काली जैकेट उतारता है. ये काली जैकेट होती है अना की जैकेट. आपको पता है ना, जैकेट वाले लोगों के बड़े भरम होते हैं, बैठते भी सबसे आगे हैं कतारों के अंदर. तो सूफी सबसे पहले ये उतारता है और कहता है मैंने अना छोड़ दी. सफेद लिबास होता है उसका. उसके बाद क्या करता है? सीधा हाथ ऊपर करता है. करें हाथ ऊपर. कहता है ही इज द सोर्स. I couldn't be here had he not allowed it. Keep your hand up. I don't know how I think, but I think. And I don't know where this pulse comes from, but it's coming. And it's coming since the time you were in your mother's womb. And I don't know how this wonderful machinery works. It's billions of dollars. So yeah, he's the source. Put your hand up. He is the only original content. Everything else is a copy. And then he puts his other hand down. Put your second hand down. He says, that's the source, and this is my nalka. इस नलके को खोलें जरा. खोलें और बहाएं अपने इल्म को, बहाएं अपने माल को. जो आपको मिला है उसको आगे बढ़ाएं. That's Sufi's code. And then he spins. Why does he spin? Because he says कि मैं सितारों के साथ भी aligned हूं. मैं इस स्कीम का हिस्सा हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं. इससे अलग होना अना होती है. मैं इसके साथ हूं. आप और मैं इस मुल्क के साथ है. जब आप कहते हैं ना पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, ये आपकी अना बोल रही होती है. आप भी पाकिस्तानी हैं. जब आप कहते हैं ना हम ऐसे होते हैं, तो आप अमन वाले बनते हैं, आप मिलाने वाले बनते हैं, आप सूफी बनते हैं. और फिर आपका काम रहता है आपके मरने के बाद भी. आज सूफी मज़ारों पे दुनिया भर में करोड़ों लोग पहुंचते हैं. कहाँ से पहुंचते हैं? Very few sites give the same site. I'm not saying you go to ziyarats and do what many people do there, but I'm just highlighting what power of one individual can be. So hey, here is the tool. I need 3 volunteers quickly. आपके दरमियान से 3 volunteers, preferably कोई लड़की भी हो, जल्दी से आ जाएं. शाबाश. स्टेज पे जो आए उनके लिए आपने जोरदार और शोरदार तालियां. Thank you very much. Lovely. जरा जोरदार तालियां बजाएं, हिम्मत दिखाएं. Wonderful, thank you. Okay, I need a couple of mics here, please. Janab, can I ask for your names? Chand Malik. Chand. Noor. Sitara. Chand, Noor, Sitara. Wow. Chand, Noor, Sitara. कहाँ से लाए इनको भाई? Okay, Chand, I want you to put your hands out like this. शक्ल ऐसी बना लें. हाँ, जैसी आजकल पटवारियों को देख के लोगों के दिमाग में आ रही है. कोई भी लगा सकते हैं लफ्ज़, पटवारियों से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं. और गुस्सा दिखाएं, आवाज निकालें. Very nice. Can I ask all of you to do this? Put your hands out. और जरा गुस्से वाली आवाज. वो बहुत ही अच्छी चीख थी जो अकेली ऊपर गई है ना. Very nice. But hey, everybody together, can we do this? Put your hands out. हाथ ऐसे करें, दांत भी पीसें और आवाज निकालें. कितने लोगों ने अपनी ये स्टेट एक्सपीरियंस की हुई है?
कभी कभी अम्मा अब्बा के सामने भी, टीचर्स के सामने भी. Oh, this mic is also gone, man. Hello. Okay. कभी कभी टीचर्स के सामने, whenever we are, you know what I'm talking about. We all have this state. Noor, right? Okay, Noor, I want you to do something. Do whatever, an action. ये भी action है वैसे जो आप कर रही हैं. Okay, very nice. Do it again. Do it again. 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 Keep doing it. The other part of our brain learns and repeats. जो सीख ले वही करता रहता है. नूर करती रहो. मुसलसल. You can also do this and you're already doing this, sir. ये कौन है जो आपकी ऐसे यूं करा रहा है इस वक्त? यही है, नूर है जो आपके अंदर ये करा रही है. Now you know, okay? And sir, खास आप अदबी शहरी बने में आगे आगे, ये नूर ने आपको सिखाया ऐसे बैठ जाते हैं. आप जिस गैदरिंग में जाते हैं आप ऐसे बैठ जाते हैं. You have learned this. Wow. So Noor is our habit center, our patterns, all that we learned. You remember it. We can learn something at the age of 2 and keep doing it till the age of 92. That's our power as humans. And we are conditioned. We don't even have to think, Noor. तुम सोचे बगैर चल रही हो. जैसे कुछ बॉयज ऐसे चल रहे होते हैं, बैठे हुए यहां पे होंगे, नजरें उधर होंगी. ये सारा दिन पीएनसीए में ऐसे ही बैठा रहेगा, काश देख ले, काश देख ले. मैं आपको बताना चाहता हूं ये कॉन्शियस नहीं है. कॉन्शियसली कोई शर्फ वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता. उसको अकल आ जाती है. तो हमारी अकल का सेंटर है सितारा. सितारा, कैन आई आस्क यू टू पुट योर हैंड्स आउट लाइक शाहीना अफरीदी? Yeah, have a big smile and include everybody, accept everybody. This is our third side. ये है वो शर्फ जिसको हमने इंसान, ये है वो शर्फ जो हमें जानवरों से मुख्तलिफ करता है. ये तीनों हमारे दिमाग के हिस्से हैं. I'm going to do this together. Can you hear me at the back? Wonderful. This is beautiful acoustic. So, sorry, नाम भूल गया. चांद जरा. Thank you, Atir. What a wonderful timing. Now you know chant, chant, C for chant and C for chimpanzee. C for chimpanzee. And let me tell you that the people in front, और मैं आगे वालों को कुछ ज़्यादा छेड़ता हूँ, लेकिन ये बड़े मौज़िब लोग होते हैं, इन सब के अंदर चिंपैंजी है या नहीं है? है या नहीं है? इसी पे दुआ है, या अल्लाह मुझे मेरे शर से महफूज फरमा. इसी पे कुरान की आयतें हैं कि हम नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं by being this. Can you again be this? What you were? Yeah? You're gonna ruin everything like this. Please remember ये हम सब के अंदर स्टेट है. इसी तरह नूर हम सब के अंदर है. हमारी सारी आदतें, कुछ लोगों की आदतें बड़ी हसीन होती हैं, सुबह उठते हैं अच्छे काम शुरू हो जाते हैं. कुछ लोगों की सुबह से ही जलालत शुरू हो जाती. सुबह उठे फ़ोन देखा. कुछ लोग सुबह उठते हैं, साफ़ होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, क्वाइट टाइम लेते हैं, वॉक करते हैं. आप भी यकीनन बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते होंगे, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बगैर सोचे हुए किए जा रहे हैं. एंड दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ ह्यूमंस, दैट दे कैन लर्न थिंग्स. बट नूर, देयर आर many थिंग्स दैट यू हैव लर्नड विच आर हॉरिबल. फॉर एग्जाम्पल, जब बड़े आए तो खड़े हो जाएं, सर झुका लें, तमीज़ से उनकी बात सुने, वो जो भी बकवास करें सुनते रहें. फिर जब वो बाहर निकलें तो उनकी बुराई करें किसी और के साथ. ये हम सब ने सीखा हुआ है और ये हम सब कर रहे हैं. किसी ने बचपन से सीखा हुआ है कि वो हसीन है, वो आज तक हसीन चल रहा है. किसी ने बचपन में सीखा हुआ है, नूर, दैट यू आर नॉट वर्थ इट. एंड यू नो व्हाट इट्स लाइक लिविंग अ लाइफ एंड यू फील यू आर नॉट वर्थ इट. What an insecurity that leads to, and what that action is.
یہ ہمارے مائنڈ کے 3 حصے ہیں اور ہم ایک شخصیت نہیں ہیں, ہم 2 شخصیتیں ہیں. آپ کا وحشی اور آپ کا ستارہ 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں. پلیز آگے بڑھیں, آپ بھی آگے بڑھیں, آپ بھی آگے رہیں. نور آپ پیچھے رہ جائیں. کسی بھی لمحے آپ کے پاس اختیار ہے. How many of you agree that you have choice? اگر انسان کے پاس چوائس نہ ہوتی تو اس کا حساب نہ ہوتا. Right? So there is a choice. Now at any given point in time, there is a window of faith. Umair, take the step ahead. What's the worst that will happen? Say your piece. Do your bit. Contribute. And there is another voice which is like, kya fayda hai? Kanjar hai sare. یہ بول, میں آپ کو وہی زبان, میں آپ کو اس سے گھٹیا زبان سنا سکتا ہوں. یہ 2 زاویہ آپ کے اندر ہے. یہ فیتھ کی آواز ہے, یہ فیئر کی آواز ہے. یہ سب کے لیے بنی ہے. تم ساری دنیا کو, جس طرح صوفی سب کو اکٹھا کر سکتا ہے, یہ سالہ اپنے آپ کو بھی لک آفٹر نہیں کر سکتا. تم مقناطیس ہو, تمہارے مزار پہ لوگ ہزاروں سال بعد آئیں گے. یہ زندہ ہے اور اس کے پاس لوگ نہیں آئیں گے. یہ نہیں, تو بہت اچھا ہے, لیکن تو جس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے. Yes or no? Yes or no? Now there are more differences. How does he breathe? کریں, شیلو سانس لیں سارے کے سارے. شاباش, بچے سب سے زیادہ اچھل رہے ہیں. 7 سال کا بچہ یوں یوں اچھل رہا ہے, 17 سال کی اور 27 سال کے اور 40 سال کے. Go on like that. Living but dead. Please, come on. Shake it. Shallow breathing. سانس لیں, سانس لیں, سانس لیں. پوائنٹ سمجھ آئے گا جیسے آپ لے رہی ہے. شاباش, شیلو سانس. جب رومانٹک حالات ہوتے ہیں, جب ایگزام سامنے ہوتا ہے, جب مشکل سامنے ہوتی ہے, جب ابا کو پتہ چل جاتا ہے, یہ تمام مشکل جگہوں پہ آپ کی سانس چینج ہو رہی ہے. Yes or no? یہ سانس ایسے ہوتی ہے, اور یہ سانس مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ عمیر تیرا چمپینزی جاگ رہا ہے. اور یہ چمپینزی انسان کا سروائیول موڈ ہے. سروائیول موڈ ہمارا ایسا ہے کہ اگر آپ اور میں کشتی پہ ہوں گے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو یا تو آپ مجھے کھا جائیں گے یا میں آپ کو کھا جاؤں گا. That's what it is, and it's gonna be the same even for blood relatives. Now the question is, everybody, کیا آپ اس اسٹیٹ سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس اسٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ سروائیول موڈ ہے. آپ جانتے ہیں اخبار, ٹی وی, ارد گرد کے لوگ اور لوگوں کے کامنٹس آپ کو مسلسل اس موڈ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اس موڈ کے اندر ہمیں صرف یہی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فائٹ, فلائٹ, فریز. کین وی ریپیٹ اٹ؟ ہاتھ برابر والے کو ذرا مکا. ہاں, فائٹ. یہی ہاتھ چلائیں اور بھاگ جائیں, اس جگہ سے بھاگ جائیں. اور بھاگنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ چلے گئے, بھاگنے سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میں کوئی آج خاص بات کروں گا تو آپ اس کو مذاق میں اڑا دیں. آپ کہیں دس از ناٹ امپورٹنٹ. فائٹ, فلائٹ اینڈ فریز از کہ میں وہاں پہ ہوں لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا. یہ تینوں کام جانور بھی کرتا ہے, آپ لوگوں نے یقیناً یہ سنے ہوں گے. فائٹ, فلائٹ اینڈ فریز از یور موڈ. ان کا موڈ ہے فیس. She doesn't want to fight, she doesn't want to run away, and she is not stuck up, she wants to face. Feet firm, پیر جمائیں, تھوڑے سے کھولیں, کندھے سیدھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. آئندہ کوئی آپ کے ساتھ اور کرتے ہیں بوائز یہاں پہ, never run, never fight with them. یہ کیا کیا؟ No, never run away. یہ ایسے ہی ہیں میلے. Go up to them and look into their eyes. And your eyes have the power to remind the other person that he too has a sitara in him. And it will change things. You know, the most powerful women that I have seen, they just walk close. They're like, yes. And so do a lot of amazing people, always willing to face. یہ face کی مثال یہ بھی ہے کہ 313 ہو اور سامنے 1000 ہے.
ओए कहाँ फंस गए, भागो भागो भागो, और कुछ भागे भी थे. And here are the people who believe. They are like, let's face it. In fact, God's demand to Hazrat Ibrahim was, Ibrahim, go and face the fire. I am your Lord. I'm going to save you. He said to Musa, drop the staff. I'm going to make miracles happen. And he said the same to all human beings, that all you need is faith. Because you know that you don't control anything really. तुम चाहो तो तुम्हारी पल्स आज बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तुम चाहो तो 1000 लोगों के दिल में तुम्हारे लिए अच्छा ख्याल आ सकता है, और अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे इख्तियार में कमी होता है उसमें से. So why don't you use faith and take that step ahead? Because fear shuts us down. मैं कुछ नहीं कर सकता, बंद. एक्सट्रीम फियर की बॉडी लैंग्वेज ही है, फेथ की बॉडी लैंग्वेज भी खुली हुई है. So my first cue was breath. My second cue is body language. Fear वाली body language, हाथ बंद करें सारे, और बंद कर लें टाइट. आपको अक्सर बहुत बड़ी शख्सियत जब दाखिल होती है ना, तो ये सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है. अल्लाह मकाम देता है ना, तो उसके साथ एक अलग खौफ आता है, आज मुझे कोई ना पहचाने तो. एक मरतबा दिलीप कुमार एक फ्लाइट में थे, पूरा रास्ता बराबर वाला नहीं पहचाना. And he said, that was the first flight I ever took. Like, how could that be? But hey, these are all insecurities. I met a leader who was very popular in this country once, and this is how he met. And this is not how Sufis meet. They stand up, they hug, they are close. So second cue, body language. सांस इनकी shallow है, body language बंद है. इनकी सांस गहरी है, गहरी सांस लें, और गहरी. And while I ask her, please everybody, you also breathe deep. And now look at that word. Where is the word gone? Peace. Breathe deeper. Come on. You will feel different. Yes or no? Now, do you want to leave your breathing as is? Or do you want to drive your breathing? Do you want to leave your body language as is? Or do you want to drive your body language? Amazingly, breath and body दो वो चीजें हैं जिसमें अगर आप इस स्टेट में थे, यार, तो कोई आके कहता है यार तू सांस ले, पानी पी, अच्छा यार. और आप इस स्टेट में हो, and if you come into shallow breathing, you will enter that state. इन दोनों states में फ़र्क सांस और जिस्म का है. आपको ये बात शायद बहुत बेसिक लग रही हो, लेकिन इंसान की असल जंग बाहर नहीं है, उसके अपने अंदर है. और जितने बड़े लोगों के आप किस्से सुनेंगे, वो तमाम लोग वो थे जिन्होंने इफेक्टिवली इसको रिकग्नाइज किया, बल्कि सिर्फ रिकग्नाइज नहीं, इसको प्यार भी किया, ताकि ये ठंडा हो. ये कहता है ना तेरी बेइज्जती होगी, तो आप इसको कहें नहीं होगी, तो ये और लड़ाई करेगा. आपको पता है लड़ाई में ये जीत जाएगा. इससे लड़ना नहीं है, इसको ऐसे मैनेज करना है जैसे पेट्स को मैनेज किया जाता है. Not him, the personality he represents. So recognize your anger, recognize what is coming out, but learn to talk to yourself. हाँ यार बेइज्जती तो हो जाएगी, लेकिन नहीं करूंगा तो फिर तो बेइज्जती हमेशा ही है ना. हाँ ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता you can come here. Now all these things, number 1, breath and body, number 2, talking to him, and number 3, commanding him. यार hello, enough of this. मैंने जिंदगी के 20 साल तुम्हारी बात सुन के ये काम नहीं किया, अब तुम साइड पे रहो and let me do my thing. These are the 3 ways of managing your own chimpanzee. And the most effective people, the best of the best peace builders are the people who don't operate from the chimpanzee. Amazingly, इंसान को पता नहीं होता कि वो किस मोड में है unless कि वो aware हो. आपने अगर गुस्से वाले शख्स को देखा हो, तो अक्सर गुस्से वाला शख्स ऐसे कह रहा होता है, यार मैं तमीज से तो बात कर रहा हूं तुमसे, मैंने किया क्या है. That person is completely unaware. How many of you agree with that? Yes? चलें, ये बात आपको नहीं समझ आती. कितने लोगों ने प्यार में गिरफ्तार किसी शख्स को देखा है, और फिर उनकी हरकतें आप दूर से देखते रहे तो उनको बिल्कुल सही लग रही होती है. इसीलिए हमें दूसरों की जरूरत होती है. Sometimes we need the other. We need a friend who can tell us, उमेर तू पागलपन कर रहा है जानी, इधर आ. अच्छा मजेदार बात यह कि ये खड़ी भी सिर्फ सुन नहीं रही, आप और मैं जो करते हैं याद इनको रहता है. और अगली मर्तबा जब वो सिचुएशन आती है, आगे आ जाए,
کریں جو آپ کر رہی تھی, یہ شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جو الٹیمیٹ کامیاب لوگ ہیں, جو عظیم ترین لوگ ہیں, وہ اس موڈ میں چل رہے ہیں. انہوں نے ری وائر کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ گالی پڑے تو کیا کرنا ہے, فلاں ہو تو کیا کرنا ہے, یہ سچویشن آئے تو کیا کرنا ہے, میرا دل ڈوب رہا ہے تو میں نے کیا پڑھنا ہے, میں فلاں فیل کر رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. You can effectively train her to deal with every situation. Whenever a new piece of information comes, look at the back. There are 3 evaluation centers: the human, Sitara, the chimpanzee, Chand, and the computer. ان تینوں میں سے کوئی ایک ایکٹ آؤٹ کر رہا ہے. آج آپ پیس بلڈنگ سیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ملاقات کریں گے, ہم بڑی بڑی باتیں سیکھتے ہیں اور بہت اچھی باتیں سیکھتے ہیں, لیکن وہ ساری باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں. لیکن جب سچویشن آتی ہے ریئل, جب کوئی گالی پڑتی ہے, تو ان تینوں میں سے کون جاگتا ہے؟ چمپینزی, کیونکہ اس کو سروائیول سے غرض ہے. وہ کہتا ہے میری بے عزتی ہوگی, اور جب یہ جاگتا ہے تو یہ کیسے جاگتا ہے؟ آگے بڑھو اور اس کو دھکا دے کے پیچھے کرو, ایسے ہی ہاتھ سے, ہٹ جاؤ, اس کو بھی ہٹاؤ, تم جھک جاؤ, تم چھپ جاؤ. اور یہ بندہ سامنے آتا ہے, اس بندے کو ہم کہتے ہیں وحشی آدمی ہے, قتل کرو اس کو. یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے that the worst of the worst people labeled by the society, everybody has this side in them. If you're a peace builder, never talk to the chimpanzee. If you're a peace builder, never offend anybody. کسی کے belief, کسی کی, اب میں ان سے ریورس بات کرتا ہوں. یار ماشاءاللہ میں نے بڑی باتیں کی ہے, لیکن تو ہے بڑا پریزنٹیبل بوائے, سیکسی بھی ہے, بال شال تیری پونی بھی بڑی مزیدار لگ رہی ہے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو چمپینزی سکون میں ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے بھی تعریف سے بات کریں گے تو آپ ان کی اس سائڈ سے بات کر رہے ہوں گے, یہ جواب دے رہی ہوں گی. لیکن آپ جب بھی کسی کو تپائیں گے, سڑائیں گے, تو اس سے جواب ملے گا. So as peace builders, work on your communication. Never talk to the chimpanzee of the other. You meet the most corrupt politician in this country, اور آپ جا کے کہتے ہیں آپ نے بڑی چوری کی ہے, ایسا چپیڑ پڑے گا آپ کو, نظر بھی نہیں آئے گا کہاں سے پڑے گا. میں جب سندھ کے سیاستدانوں سے ملتا ہوں تو میں ان سے وہ بات کرتا ہوں جو کہ ان کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے سندھ کے اندر. And I must tell you that I've always received this side. Always receive partnerships from them. The choice is ours, whether we are talking to humans or we are talking to chimpanzees. The 3 of you, come ahead. Let's give them a hand, everybody. I'm closing my session. I'm going to repeat with you. یہ صرف آپ کی میری نہیں, 8 ارب انسانوں کے دماغ کے اندر اللہ نے یہ وائرنگ ڈالی ہے. دنیا تبدیل ہو جائے گی, انسان نہیں بدلے گا. انسان کی وائرنگ, انسان کا چیلنج یہی, تبھی اس کو فرعون کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. This was فرعون, میں مار دوں گا. آج اسرائیل یہ حرکتیں کرتا ہے. And always in times you will also find people who thought beyond, who looked beyond, people who could unite, people who had their message not just as a human message but coming from sources that was given to all cultures. کوئی ایسا وقت نہیں رہا جہاں ہدایت نہ رہی ہو. یہ دنیا کبھی ہدایت سے خالی نہیں رہی. اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہدایت صرف باہر کتاب میں نہیں اور لوگوں کے اندر نہیں, بلکہ آپ کے اپنے اندر بھی ہے. تو گہری سانس. اب جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے نا کہ کیا مجھے اس کو چپیڑ مارنا چاہیے, تو آپ کے اندر سے جواب آئے گا. اینڈ دیٹس اے ویری پاورفل تھنگ کہ انسان جب اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے تو چمپینزی جواب نہیں دیتا, کانشیس جواب دیتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو لوگ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں پوچھتے, سیلف ریفلیکشن نہیں کرتے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. آئی ایم سمرائزنگ دس. نمبر 1, this is in all our minds. The chimpanzee is the survival mode. ہاتھ ایسے کریں. جب بھی ایسے موڈ میں آئے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ نیچے کریں, باڈی کھولیں اور سانس گہری کریں اور مسکرائیں, اور اب سوچیں گے کیا کرنا ہے. رائٹ, یو نو دا کیو. ان کو دیکھیں جو حرکتیں خود سے ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ تب جاتے ہیں, فالتو میں تب جاتے ہیں. اپنے اوپر کام کریں, یہ ان کا پرابلم نہیں, آپ کا پرابلم ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہو جس کی وجہ سے یہ شیپ اپ ہوا. ان کو بھر دیں ایسی ہیبٹ سے, ایسے روٹین سے, ایسے ریچول سے کہ آپ پروڈکٹیو رہیں, آپ اپنی اسپرچویلٹی لوز نہ کریں, اینڈ یو آر کنٹریبیوٹنگ ایوری ڈے. اینڈ
engage her. इनसे सिर्फ ये नहीं बोलती, डैनियल गोलमैन ने कहा कि जब इंसान पैदा होता है तो अपने एंसेस्टर्स की सारी विजडम लेके पैदा होता है. एंड ईमान वाले लोग ये जानते हैं कि आपके अंदर से He acts through you. एक हदीस में कि जब तुम कोई काम नेक नियति से करती हो तो वो तुम्हारे हाथ बन जाता है, वो तुम्हारे पैर, वो तुम्हारी जुबान बन जाता है जिससे वो तुम काम करते हो. इसीलिए अजीम लोगों का काम हम कहते तो हैं कि उनकी अजमत है, लेकिन एक्चुअली उनकी अजमत सिर्फ ये होती है कि उन्होंने अपनी अना उठा के साइड पे की होती है. एंड दे लेट गॉड एक्ट थ्रू देम. And that's a powerful state to be in. Thank you very much, all of you. आप सबका बहुत शुक्रिया and this conference. I hope you have a wonderful day. आज के दिन में, give yourselves a hand first. आज के दिन में please notice कहाँ कहाँ आपका चिंपैंजी जागा, जहाँ आपने insecure feel किया, जहाँ you were losing it, और आपकी मुस्कुराहट उड़ जाती है और आप सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं. और जहाँ जहाँ सिंपल क्यू, कंधे सीधे करें, सांस गहरी, मुस्कुराएं, ऊपर देखें, फिर नीचे देखें और जाएं काम करें. You will do wonderful things. I'm telling you this. Don't doubt that a second. The biggest competitions are not the competition of skill sets, they're competition of state of mind. You have seen that in the World Cup, and your life will be brilliant if you have a peaceful state of mind. Peaceful state of mind will breed peace and prosperity all around you, and I wish you that. Thank you very much, all of you. God bless you. आप अपनी तालियों में बताएंगे कि कैसी लगी इनकी जो टॉक थी. आप सब कैसे, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, फूल भी झड़े हैं और आपके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है बेशक, और हम उस्तादों के उस्ताद थे. मैं हमेशा से ये मेरा ना एक लक़ब बन गया, हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आप लोग क्या कहेंगे अगर ये भी हम सोचें तो फिर लोग क्या सोचेंगे. तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, मैं एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि तमाम अहबाब ना अपने कंधे पे जो लोगों का बोझ लिए हुए हैं ना, ऐसे करके उतार दें, उतारें, सबको झाड़ दें, किसी को भी मत सोचें सिवाय अपने आप के, और अपने नफ्स को और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आप जब कामयाब हों तो लोग जो आपके पीछे बातें करते थे वो आपकी तारीफ़ करें. आप अपने दिमाग में से उन लोगों को निकाल दीजिए जो आपके बारे में बातें करते हैं, और आप सिर्फ ये सोचिए कि जो आपके बारे में कुछ कहता है वो किस स्टेज पर है, वो किस लेवल पर है. क्या आप लोग वो चीज़ डिज़र्व करते हैं कि आप उनकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन में जा सकें? तो ऐसा हरगिज़ मत किया करें. सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को जो है ना वो प्रायोरिटी पे रखें, देन फिर आप किसी भी इंसान को, किसी भी रिलेशन को निभाएं. और उमैर साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी बेशक, और मैं चाहूँगी कि मैं भी इनकी शागिर्दी में आ जाऊँ, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए. और कभी भी हार की वजह से कि मैं हार गया हूँ या मैं हार गई हूँ पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेरे बकौल या तो जीतते हैं या सीखते हैं. तो इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे भी और हम जीतेंगे भी. तो एक बार फिर मैं स्टेज पर दावत दूंगी उमैर जालियावाला को, आपकी भरपूर तालियों में. क्या उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं और उनके लिए शील्ड है, वो उनको जो है वो पेश करेंगे. तालियां होनी चाहिए. इधर से जो है वो नीचे जो है वहाँ से कम होती हैं, ऊपर से ज़्यादा, तो आपकी तालियाँ रुकनी नहीं चाहिए. और अब मैं इनको जो है गिफ्ट हैम्पर देने के लिए स्टेज पर दावत दूंगी आप सबकी भरपूर तालियों में सैयद अरसलान शाह साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, और उनके साथ महर शहरियार CEO दी वॉलंटियर सोसाइटी. भरपूर तालियां होनी चाहिए. मारूफ एंटरप्राइजेस की जानिब से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है. राशिद आफ्ताब साहब, आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए. राशिद आफ्ताब साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए. डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी. मारूफ एंटरप्राइजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए.
मशरूम एंटरप्राइजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। इनके बाद फ्रेग्रेंस स्टोर की जानिब से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। फ्रेग्रेंस स्टोर, एंड देन द वॉलंटियर सोसाइटी की जानिब से आपके लिए एक शील्ड है। भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज का ये इवेंट 4 चांद लगाने में उमैर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत शुक्रिया उमैर जालियावाला, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तालियों की गूंज में रुखसत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाइम कम है और हमने इवेंट को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वाइंड अप भी करना है। तो हमारे पास एक पैनल डिस्कशन है जिसके मॉडरेटर डॉक्टर राशिद आफ्ताब, डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी, भरपूर तालियां स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। पैनलिस्ट की बात की जाए तो मिस अस्मा मलिक साहिबा तहरीक इस्लामाबाद, काशिफ चौधरी जमात इस्लामी, शफीक वराइद साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग और मोहसिन खान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए और पैनल डिस्कशन का आगाज़ कीजिए। मोहसिन खान अब्बासी साहब। अच्छा ये काशिफ साहब तो ये हो गए, अस्मा हो गई। अच्छा ये चौधरी शफीक को है। अच्छा चौधरी शफीक साहब हो गए।